نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ جمادی الثانیہ کا مہینہ ہے اور 22 جمادی الثانی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات کا دن ہے۔ تو اسی مناسبت سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جس جماعت کو مقدس محترم ذیشان بنایا ہے وہ جماعت ان عظیم ہستیوں کی جماعت ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور ایمان پر ہی خاتمہ ہوا ہو۔ اس جماعت کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کے مقدس لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی افضلیت کی جانب احادیث مبارکہ میں واضح اشارہ ملتا ہے۔ ایک حدیث میں میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تب بھی میرے صحابہ کے ایک مد اور نہ ہی نصف کے برابر پہنچ سکتا ہے۔ یعنی صحابہ کرام کو برا کہنے سے منع فرمایا اور پھر فرمایا کہ صحابہ کرام جو صدقہ کرتے تھے ایک مد صدقہ کرے، اور آج کا کوئی مسلمان یا صحابہ کے بعد کوئی مسلمان احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرے تو صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کتنا؟ ایک مد کے برابر، 2.5 سیر یا کتنا ایک مد کہلاتا ہے۔ یہ صحابہ کی اتنی اونچی شان ہے۔ اور بعض صحابہ پر فوقیت بھی دیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں ہے، اس کا ترجمہ ہے، مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی آیتیں اور احادیث ہمیں ملتی ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان میں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 38 میں ہے، یہ معارف القرآن ہے، اس میں سے میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 38 کا ترجمہ اور تفصیل۔ اے ایمان والو، تم لوگوں کو کیا ہوا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کو لگے جاتے ہو، یعنی اٹھتے اور چلتے نہیں؟ کیا تم نے آخرت کے عوض دنیاوی زندگی پر قناعت کر لی، یعنی آخرت کے چھوڑ دی اور دنیاوی زندگی پر ہی قناعت کر لی؟ سو دنیاوی زندگی تمتاع تو کچھ بھی نہیں، بہت قلیل ہے۔ اگر تم اس جہاد کے لیے نہ نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو سخت سزا دے گا، یعنی تم کو ہلاک کر دے گا اور تمہارے بدلے دوسری قوم پیدا کر دے گا اور ان سے اپنا کام لے گا، اور تم اللہ کے دین کو کچھ ضرر نہ پہنچا سکو گے، اور اللہ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ اگر تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد اس وقت کر چکا جب کہ اس سے زیادہ مصیبت و پریشانی کا وقت تھا، جب کہ آپ کو کافروں نے تنگ کر کے مکہ سے جلا وطن کر دیا تھا، جب کہ 2 آدمیوں میں ایک آپ تھے اور دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ہمراہ تھے، جس وقت کے دونوں صاحب غار سور میں موجود تھے، جب کہ آپ اپنے ہمراہی سے فرما رہے تھے، تم کچھ غم نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ہمراہ ہے۔ سو وہ مدد یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب پر اپنی طرف سے تسلی نازل فرمائی اور آپ کو ملائکہ کے ایسے لشکروں سے قوت دی جن کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات اور تدبیر سچی کر دی کہ وہ ناکام رہے، اور اللہ ہی کا بول بالا رہا
کہ ان کی تدبیر اور حفاظت غالب رہی، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، اسی لیے اس کی بات اور حکمت غالب رہی۔ جہاد کے لیے نکل پڑو، خواہ تھوڑے سے سامان سے ہو خواہ زیادہ سامان سے ہو، اور اللہ ہی کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم یقین رکھتے ہو تو دیر مت کرو۔ اگر کچھ لگتے ہاتھ ملنے والا ہوتا اور سفر بھی معمولی ہوتا تو یہ منافق لوگ ضرور آپ کے ساتھ ہو لیتے، لیکن ان کو مسافت ہی دور دراز معلوم ہونے لگی، اس لیے یہاں ہی رہ گئے، اور ابھی جب تم لوگ واپس آؤ گے تو خدا کی قسمیں کھا جائیں گے کہ اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ لوگ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو تباہ یعنی مستحق عذاب کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ بلا شبہ ان کو استطاعت تھی اور پھر یہ نہیں گئے۔ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ کیا یہ تبوک کی لڑائی تھی۔ تبوک کی لڑائی میں جب مسلمانوں کو بلایا تو وہ کچھ نہیں گئے منافقین، تو اس کا تذکرہ ہے یہاں۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جب تم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرتے، تم لوگ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرتے تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے۔ جیسے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ کیسے؟ غار سور کا واقعہ مشہور ہے، غار سور کا واقعہ مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار سور میں چھپ گئے، اور غار سور جو لوگ گئے ہیں حج کے لیے وہ جانتے ہیں غار سور کتنا خطرناک راستہ ہے اور اونچائی پر ہے۔ کہتے ہیں جوان آدمی بھی نہیں چڑھ سکتا، وہاں غار سور تک نہیں جا سکتا، اور غار سور کا جو دروازہ ہے یعنی کہ جانے کا راستہ ایسا ہے کہ آدمی کھڑا ہو کے اندر نہیں جا سکتا، بلکہ بیٹھ کر بھی نہیں جا سکتا، کہتے ہیں کہ لیٹ کے جانا پڑتا ہے، ایسا راستہ غار سور کا جو راستہ ہے۔ تو غار سور میں پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر گئے، آپ نے اس جگہ کی صفائی کی اور مختلف سوراخوں کو بند کیا، بعض کہتے ہیں کہ اپنے کپڑے پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا۔ پھر جب آپ رضی اللہ عنہ کو اطمینان ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لے آئیں۔ جب آپ علیہ السلام اندر تشریف لے گئے تو آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گود میں اپنا سر رکھا اور آپ آرام فرمانے لگے۔ اسی دوران سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ دو سوراخ ایسے تھے جو یعنی بند نہیں ہوئے تھے، رہ گئے تھے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے پیر کے انگوٹھوں سے یا انگلیوں سے کہلے ان سوراخوں کو بند کیا۔ تو کچھ ہی دیر گزرا تھا کہ آپ کو کسی موذی جانور نے کاٹا، ان سوراخ میں سے کسی کیڑے نے کاٹا۔ اس کاٹنے کے درد کی وجہ سے بہت شدت سے درد ہوا، زہریلا جانور ہوگا جو کیڑا بھی ہوگا، لیکن چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے تو آپ نے تکلیف کو برداشت کرنے کی کوشش کی، جنبش نہیں آنی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام میں خلل نہ آ جائے، بلکہ آپ برداشت کرتے رہے، لیکن اس زہر کی شدت اتنی تھی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنسو نکل گئے، آنسو نکل کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرا۔ جب آپ علیہ السلام کے رخسار پر آنسو کے قطرے گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابوبکر کیا ہوا؟ تو سیدنا ابوبکر فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے، اس کی درد کی وجہ سے میرے آنسو نکلے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے لعاب دھن انگوٹھے پہ یا جس انگلی پہ کاٹا وہاں لگا دیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً شفا دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہتے ہیں نا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یار غار ہیں،
تو یار غار اس آیت سے پتہ چلتا ہے کسی نے نہیں دی لقب، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اس وقت جو تم میں سے ایک، تم دونوں ایک، ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا نا کہ وہ آیت کا ترجمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی، جب کافروں نے تنگ کر کے مکہ سے جلا وطن کر دیا تھا، جبکہ دو آدمیوں میں ایک آپ تھے، یعنی دو آدمیوں میں ایک آپ تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا کون تھا؟ دوسرا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یعنی آپ کے ہمراہ۔ خود قرآن نے کہا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، تو جو ساتھ ہوتا ہے ہمراہ ہوتا ہے اسی کو یار کہتے ہیں۔ تو یار غار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اور یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہوا، یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہوا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ پھر اس میں اور عجیب واقعہ پیش آیا، چونکہ عرب والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے در پہ تھے، نعوذ باللہ، چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ تو اب قریش، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے تھے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک بندہ حملہ کرتا اور شہید کر دیتا تو حادثہ تھا کہ سارے قریش والے اس سے بدلہ لیتے۔ تو انہوں نے پلاننگ کی کیا کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان اس کمیٹی میں شامل ہو جائے۔ انہوں نے ایک جماعت بنائی، لشکر بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہونے کے لیے۔ تو ان سب میں ہر قبیلے کا ایک بندہ ہو، تاکہ جب یہ حملہ کریں گے نا سب نوجوان ایک ساتھ حملہ کریں۔ آپ لوگ قریب ہو جائیں، سردی بھی ہے نا، ایک ساتھ حملہ کریں۔ جب ایک ساتھ حملہ کریں گے تو قریش ہر قبیلے سے ایک بندہ ہوگا، اگر 10 قبیلہ ہے تو قریش والا 10 قبیلے سے کیسے بدلہ لیں گے؟ تو انہوں نے پلاننگ کی۔ اب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں، غالباً اسی واقعے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں جب چھپے تو غالباً یہی واقعہ ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے جگہ لٹا دیا، حکایت صحابہ کے اندر ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹا دیا اپنی جگہ، اور آپ سے فرمایا کہ یہ امانتیں صبح تم ان کو لوٹا دینا، اس طریقے سے کچھ آتا ہے نا کتابوں میں۔ تو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے گئے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ہم چاند چلتے ہیں، مطلب غار سور میں جانے کے لیے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا یا ساتھ جانے کا کہا، تو آپ یہ بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شرف حاصل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے کبھی بھی یہ نہیں امید تھی، کہ مفہوم ہے جس کا کہ میں کتنی دیر زندہ رہوں گا، لیکن وہ واحد رات میری زندگی کی تھی، مجھے پتہ تھا کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا۔ کیسی عجیب بات ہے، صحابہ کا ایسا یقین تھا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں بھول رہا ہوں اصل میں، مطالعہ نہیں کر سکا مصروفیت کی وجہ سے، کہ سیدنا ابوبکر صدیق رونے لگے کہ مجھے کہا جانے کے لیے، میرے ساتھ جانے کے لیے کہا۔ تو آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لے کر غار سور تشریف لے گئے، وہاں پر رہے۔ اب عرب والے جو ہے نا، عرب والے بہت ہی ماہر تھے گھڑ سواری میں، تیر اندازی میں، اسی طرح وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، جیسا آج کل کتوں کو لگا دیتے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، جو کھوج لگانے کے لیے کتا آتا ہے، سونگتا چور کو پکڑتا ہے، ادھر ادھر گھومتا ہے، تو کھوجی ہوتے تھے وہاں، بڑے ماہر کھوجی، اتنے ماہر تو وہ تو میگنی دیکھ کے بتا دیتے یہ کس قبیلے کا والے کا اونٹ کا ہے، اور وہ قدم کے نشان دیکھ کے پہچان جاتے تھے یہ فلانے کا نشان ہے، اور یہ فلاں سمت میں گیا ہے، اور یہ ایسا کیا ہے، یہ اتنے ماہر ہوتے تھے یہ لوگ۔ تو کھوجی پیچھے لگے، اب انہوں نے دیکھا یہ کمرے یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک یہ لوگ شہید کرنا چاہتے تھے، کھوجی لگا دی پیچھے۔ اب کھوجی اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، آپ اندازہ لگائیں کتنا ان کو ذہانت تھی، وہ غار سور کے دروازے تک پہنچ گئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے سیدنا ابوبکر صدیق نے دیکھا ان کے پاؤں مبارک، وہ پاؤں دیکھا، نشان ٹانگ نظر آنے لگی، یا ان کا پرچھائی دیکھا، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے گھبرا گئے۔ قرآن میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو تسلی دی، قرآن میں ہے کہ اپنے ساتھی کو تسلی دی، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تسلی دی کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔
یعنی کہ کتنی زیادہ آپ سلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے. جیسے نا باپ بیٹوں کو تسلی دے، بیٹا مسئلہ نہیں ہے، میں ہوں آپ کے ساتھ، کچھ نہیں ہوگا، بیٹھو آپ میرے ساتھ بیٹھو، ابھی چلے جائیں گے، تھوڑا انتظار کرنا ہے، بس ابھی چلتے ہیں. تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے نا، جب کہ آپ اپنے ہمراہی سے فرما رہے تھے تم کچھ غم نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ہمراہ ہے، وہ ضرور مدد کرے گا. کہتے ہیں وہ غار سور میں جب وہ پہنچے، وہ تو آپ وسلم تو زیادہ وقت نہیں ہوا وہاں گئے، تو اللہ کی مدد اس طرح آئی کہ مکڑی نے جالا بن دیا اور گھر بنا لیا. قرآن میں آتا ہے نا کہ دنیا میں جو سب سے کمزور گھر ہے وہ کس کا ہے؟ مکڑی کا. آپ نے بھی دیکھا، ذرا سا ایسے انگلی لگاؤ اس کے گھر، حالانکہ بناتے کتنے محنت سے، دیکھیں آپ کتنی باریک اور کتنا عجیب اللہ کی قدرت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے یہ، کہ کب سے کمزور گھر ہے کس کا؟ مکڑی کا. اب انہوں نے دیکھا وہ تو مکڑی کا جال ہے، حالانکہ نشان سے پہنچ گئے وہ، تو کہا یہاں کیسے کوئی جائے گا، یہاں تو مکڑی کے جال ہیں. بعضوں نے ہم نے پڑھا کتابوں میں کہ کبوتر نے انڈے دے دیے، گھونسلے بن گئے، آپ نے بھی سنا ہوگا. یہ بالکل تیزی سے ہو رہا ہے، بالکل اچانک، بالکل عقل کے خلاف ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد، اللہ کی مدد. اللہ نے اس طریقے سے ان کی مدد کی اور وہ محفوظ رہے غار سور میں، غالباً 3 دن تک چھپے رہے، آپ محفوظ رہے. تو یہ شرف بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے. اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس میں ہوتے تھے کہ میں عبادات میں، اعمال میں ان سے آگے نکل جاؤں. ہونا چاہیے دین کے معاملے میں شوق ہو کہ میں اعمال میں بڑھ جاؤں، جیلس نہیں، رشک ہوتا ہے نا، وہ رشک، جلنا نہیں، حسد کینہ نہیں، رشک ہو یار یہ کتنا عبادت کرتا ہے، کاش میں بھی کر سکوں. تو ایسا موقع آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھائی، یعنی سامان مدد کے لیے جیسا ہوتا ہے چندہ کہہ لیں آپ، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی تعداد میں سامان لے کر آئے، کیونکہ آپ بڑے تاجر تھے. تو عثمان غنی، آپ کا لقب غنی، تو آپ نے فرمایا کہ کیا لائے؟ یہ سامان لایا ہوں. اور وہ دیکھا تو دیکھنے میں بہت زیادہ ہے. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے سامان لائے. کتنے لائے؟ تھوڑے سے، دیکھنے میں اندازہ ہو رہا ہے کم ہے تعداد میں. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے آدھا سامان لے کر آ گئے اپنے گھر کے. کتنا؟ آدھا ڈسٹریبیوٹ کر کے آدھا. اور پھر کیا دل میں سوچا؟ آج تو میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے نکل جاؤں گا، آج تو میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے نکل جاؤں گا. پھر آپ دیکھتے رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ فرماتے ہیں. بعض علماء نے بڑی اس پہ عجیب نقطہ کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ پوچھا تھا کہ کتنا لائے. عثمان نے یہ پوچھا نا کتنا لائے، کیا لائے. جب عمر رضی اللہ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واری آئی تو آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ کتنا لائے، کیا لائے، آپ نے پوچھا پیچھے کیا چھوڑا ہے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑا. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آدھا مال چھوڑا ہے، آدھا مال چھوڑا ہے، آدھا مال چھوڑا ہے. پیچھے والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ آدھا مال چھوڑا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں جب آپ سب نے سوال بدل دیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بدل دیا تو عمر رضی اللہ عنہ اس وقت پھر وہی ہو گئے، آج بھی میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. پھر آپ نے پوچھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آپ کیا پیچھے کیا چھوڑا؟ کہ اللہ اور اللہ کا رسول کا نام چھوڑا، سب کچھ لیا ہے، یہاں تک کہ فرماتے کپڑے تک جو اس میں پیوند لگے ہوئے تھے ببول کے کانٹوں سے، ببول سے کانٹوں سے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے سلام لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھیے کیا آپ اللہ سے راضی ہیں اس حال میں؟ ببول کے کانٹے لگے ہوئے، بڑھن نہیں ہے. یہ کون تھے؟ اپنے وقت کے بڑے تاجر تھے،
سیدنا ابوبکر صدیق دین کے لیے سب کچھ قربان کرتے ہیں. یہ شرف بھی سیدنا ابوبکر صدیق کو حاصل ہے. پھر آپ نے پوچھا تو سیدنا ابوبکر صدیق رونے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سلام بھیجا. کتنی بڑی سعادت مندی، کتنی بڑی سعادت مندی. جتنا بھی سوچو آپ سمجھ نہیں سکتے یہ کیا مقام دیا اللہ تعالیٰ نے. پھر ایک جگہ اور آتا ہے کہ میں نے جو ہے نا صاحب سلام فرماتے ہیں سب صحابہ کرام جنہوں نے میری مدد کی مختلف مد میں نے سب کا احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابوبکر کا بدلہ اللہ دے گا، میں نہیں دے سکا، میں نہیں دے سکا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب ملا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آئے، معراج کا واقعہ تفصیلی واقعہ ہے، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا تو ایک صاحب نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، کہا یہ لو بھائی تمہارا محمد اب یہ بات کہتا ہے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہیں سنی. اس شخص نے ایسا کہا تو ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، ایسا ہی ہوا ہے. عقل کے خلاف تھا نا بالکل. رات ہی رات میں جو ہے نا مکہ سے بیت المقدس سے آسمان، ساتوں آسمان سے سفر کر کے واپس بھی آ گئے. اور روایتوں میں آتا ہے عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اتنا سفر کر کے آ گئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، میں تمام آخری امامت کی امام الانبیاء کہلاتے ہیں. اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر مبارک پر کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی تھی بیماری کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں لوگوں میں سے کسی آپ دوست بناتا کو صدیق اور سب سے پہلے بڑوں میں، تاجروں میں، روسا میں، بزرگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے اور وہ سیدنا ابوبکر صدیق. بچوں میں آتا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا، آتا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شرف حاصل ہے. بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا آتا ہے، اور روسا میں، بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اسی لیے آپ کو ابو بکر کہتے ہیں. اور جو بکر کا معنی یہ نہیں ہے کہ بکر کا باپ یا بکر کا والد، بلکہ سب سے پہلے آنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. آپ کا نام انبیاء کے بعد کیا تھا؟ سب سے افضل بشر، جو اصل انسانوں میں سب سے افضل بھی سیدنا ابوبکر صدیق. اس سے پہلے تھا عبد قابہ، بھی کعبہ کا بیٹا، کعبہ کا غلام قول ہے. وہ اسلام لایا تو عبداللہ نام رکھ لیا. اور ابوبکر صدیق تو یہ لقب ہے، ایسا لقب اللہ نے دیا کہ دنیا اصل نام ہمیں بھی جو کارنامہ کرام کی نام بھول گئی. یہ ابوبکر زندگی کارنامہ کو پڑھنے اور انعام ہے، ان کی زندگی کے مطابق انعام ہے، اپنے زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر صحابی اور اس کے علاوہ بھی جس صحابی کا بھی اتباع کرو گے بہت زیادہ کامیاب ہو جاؤ. فضائل حاصل ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے ایام میں جیسے یہ جو ہوتا ہے صدیق اکبر مناتے ہیں تو منانے سے تو کچھ نہیں ہوتا، جیسے اصل یہ ہے کہ ہم ان کی زندگیوں اور اسی طرح اپنی زندگی میں ڈالیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگیوں کو دنیا سے رحلت فرما گئے، جیسے تمام صحابہ پریشان ہو گئے تھے، کسی میں ہمت نہیں تھی کب کیا کیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر استقامت ہے کہ آپ ان کو بھی خطبہ دیا اور صحابہ کو سمجھایا کہ قرآن میں آتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے تو کیا دین ختم ہو جائے گا، یہ بھی شرف حاصل ہے تو مار دو گے اپنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے، بلکہ یہ تو ایک انسان تھے جیسے دوسرے انبیاء یا دوسرے لوگ دنیا سے چلے گئے، سترہ نمازیں بھی ہمارا کام کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی یہ نہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو انتقال ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرمایا، کوئی یہ نہ کہے. تو اللہ تعالیٰ اتنے جذباتی ہو گئے ہمیں. اچھا ایک اور بات تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صحابہ میں زیادہ فضائل ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والدین، اولاد، نواسا، پوتا پوتی، اس مناسبت سے سب مسلمان ہیں، پورا خاندان مسلمان تھا. یہ بعد میں ہوا لیکن پورا سے حدیث ہے نا مسلمان رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب واقعہ ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو اللہ کے دربار میں اٹھایا اور فرمایا اے اللہ عبد الرحمن ابوبکر کو قیامت کے دن میرے جب اسلام لے آیا پہلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ایک دفعہ تذکرہ ہوا تو فرمانے لگے کہ ہم نے آپ کی والد سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کتنی بڑی بات کہ جنگ بدر میں ایک موقع ایسا آیا، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ابو جان آپ میرے تلوار کے نیچے آئے لیکن میں نے آپ پر وار
نہیں کیا کیونکہ آپ میرے والد صاحب ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ایک دن خطبہ کے لیے ممبر پر تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اگر تم میرے تلوار کے نیچے ایک دہا بھی لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات خون کے رشتے کا نہیں ہے بلکہ یہ ایمان کا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ایمان کا کیا مقام تھا۔ عجیب ہے، اپنے اولاد کو سرقلم کر دینا، کس لیے؟ ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے لٹا دیا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے صحابہ کرام کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم یہاں جو اس مجلس میں یہاں ہم آئے ہیں، ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندے بن جائیں اور گناہوں سے جو ہے ہمیں نفرت پیدا ہو جائے۔ اس کا آسان حل یہی ہے کہ ہم کثرت سے ذکر کریں۔ اور رمضان کا مہینہ تقریباً قریب ہے، اگلا مہینہ رجب ہے، پھر شعبان ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کو قیمتی بنانے کے لیے ہم اپنے معاملات کو دیکھ لیں اور جو بھی ضروریات زندگی ہیں وہ خرید و فروخت، خریدنا، عید کی تیاری، رمضان کی تیاری، اس کی طرف توجہ دیں تاکہ ہمارا جو ہے رمضان آنے سے بہت پہلے ہماری تیاریاں مکمل ہو جائیں اور ہمارا رمضان عبادت میں گزر جائے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وہ آتا ہے نا، دعا منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا فی رمضان۔ یعنی رجب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، عمر میں برکت کی کہ رمضان مل جائے۔ تو ہمیں چاہیے ہم کوشش کریں، ابھی سے یاد دہانی کرانے کا مطلب یہی ہے، رجب پھر وقت پتہ نہیں چلتا، بہت تیزی سے وقت گزر جاتا ہے، اس کے لیے کوشش کریں۔ اور جو ہے جو بھی مجالس ذکر جہاں بھی ہوتا ہو کوشش کریں شریک ہو جائیں، ایک کام تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کوشش کریں دوسروں کو دعوت ضرور دیں، کوئی آئے یا نہیں آئے آپ کا حصہ اس میں پڑ جائے۔ آپ بھی نہیں آؤ بھلے، کسی وجہ سے نہیں آ سکے، لیکن دوسروں کو دعوت ضرور دیں۔ ایسا نہ ہو کہ میں تو آ نہیں سکوں گا، کیا کسی کو دعوت دوں؟ نہیں، دعوت دیں، دعوت دینے میں کوئی حرج نہیں۔ پتہ نہیں اللہ کو آپ کی کون سی بات پسند آ جائے، کون سی بات پسند آ جائے تو دعوت دینی چاہیے۔ تو کوشش کریں، کل ہفتہ ہے، بروز ہفتہ، تو معین بھائی کے یہاں، خواجہ معین الدین انور کے یہاں مجلس ذکر ہے، یہ آپ کا اللہ بھلا کرے، یہ کریم آباد سے آگے جا کے کون سا ہے؟ بن ہاشم کے پیچھے، بن ہاشم کے بالکل پیچھے۔ انشاءاللہ حضرت والا سے معین بھائی کی بات ہوئی، حضرت والا تشریف لائیں گے انشاءاللہ، تو کوشش کریں وہاں بھی شریک ہو جائیں۔ اور اس کے علاوہ جہاں بھی مجالس ہوتی ہیں ان میں شرکت کی کوشش کریں، اور اپنی دعاؤں میں یاد کیا کریں کہ جو مجالس ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ استقامت دے، یہ مجالس اسی طرح ہمیشہ جاری و ساری رہیں، اور دوسرے مجالس کا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اور مجالس اس میں اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرما دے۔ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر ذکر جائے۔